امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج افغان مہاجرین کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے افغان مہاجرین کے لیے، وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ دوسرا، ایک سیمینار ہوا ہے پشاور میں IRS کے زیر اہتمام، اس میں سراج الحق صاحب نے، ضیاء الحق سرحدی صاحب نے کیا کہا، اس حوالے سے آپ کو تفصیلات بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے گھنٹی، اس کو پریس کر لیں۔ تو جناب، پہلی اچھی خوشخبری یہ ہے افغان مہاجرین کے لیے کہ جن کے پاس POR کارڈ ہیں، پروف آف رجسٹریشن ہے، حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں 6 ماہ کی مزید مہلت دی جائے گی۔ بالکل، اب وہ دسمبر تک یہ پاکستان میں رہ سکیں گے، انہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ البتہ جو اللیگل ہیں، جو غیر قانونی ہیں، ان کے حوالے سے فیصلہ برقرار ہے، تاہم کوئی اتنی سختی نہیں کی جا رہی ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر اب تک کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اب جن کے پاس POR کارڈز ہیں وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں بار بار یہی بات کر رہا تھا، اور آج جو سیمینار ہوا ہے اس میں بھی بعض تجویز آئی ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے، کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے حوالے سے، اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں بھی افغان مہاجرین کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو وہ تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اب یہ ہے کہ جو افغان مہاجرین پاکستان میں قیام کر رہے ہیں، انہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب وہ یہ 6 مہینے مزید وہ پاکستان میں رہ سکیں گے۔ جہاں تک افغان سٹیزن کارڈ ہے یا وہ اللیگل ہیں، ان کا سٹیٹس برقرار ہے، یوں تو کوئی سختی نہیں ہے، اور خیبر پختونخوا میں بالخصوص صوبائی حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی قسم کی سختی نہیں کرے گی، اور افغان مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان کے اندر رہ سکتے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کے اندر ہم نے دیکھا کہ کوئی آپریشن بھی نہیں ہوا، تو اس حوالے سے یہ ایک اچھی نیوز ہے۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ پہلے آپ سے نیوز شیئر کر لوں۔ اب جناب، دوسری طرف چلتے ہیں کہ جو ایک سیمینار ہوا ہے اس کے اندر زبردست بات چیت ہوئی ہے۔ جو جماعت اسلامی کے سابق سربراہ ہیں سراج الحق صاحب، انہوں نے خطاب کیا۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی، افغان جو لوگ ہیں انہوں نے 1919 میں برطانوی سامراج کو شکست دی، اور واقعی انہوں نے شکست دی۔ پھر 1979 میں جب رشیا نے اٹیک کیا تو پھر رشیا کو بھی شکست ہوئی، اور تیسری مرتبہ 2021 کے دوران امریکہ نے جب حملہ کیا تو بھی افغانوں نے ان کو شکست دی۔ اور یہ انہوں نے ثابت بھی کر دیا کہ اس خطے میں کسی کو اپنے تابع نہیں کیا جا سکتا، افغان بڑے بہادر قوم ہے۔ انہوں نے یہ ایک بات کی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بد اعتمادی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور دونوں ممالک کو ترقی، تجارت، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ جو انہوں نے مطالبات کیے ہیں وہ ان کا یہ ہے کہ پشاور طورخم ریلوے ٹریک کو بحال کیا جائے تاکہ تجارت مزید بہتر ہو سکے۔ سراج الحق نے افغان باشندوں کے لیے خصوصی شناختی کارڈ کے اجراء کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے کہ افغان جو شہری ہیں انہیں خصوصی شناختی کارڈ جاری کیے جائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان آزادانہ جو نقل و حرکت ہے اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ افغان لوگ پاکستان آئیں، پاکستان کے لوگ وہاں جائیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مذہب ایک ہے، ثقافت ایک ہے، زبان ایک ہے، جغرافیائی وحدت جو ہے، اور ہم تاریخی جو ہمارے رشتے ہیں ان میں ہم جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ افغان قونصل جنرل ہیں حافظ محب اللہ، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ ان کا خطاب تھا کہ پاکستان اور افغان جو دونوں ہیں یہ اسلام کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، اور پاکستان نے جو کچھ کیا افغانوں کے لیے اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے گلہ کیا کہ امریکہ نے صحت اور تعلیم کے حوالے سے افغانستان میں کوئی کام نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی قائدین، علماء، تاجر، دانشور، صحافی، کھلاڑی، ادیب اور فنکاروں کو ایک دوسرے کے ملک آنا چاہیے، جس سے نہ صرف یہ ہوگا کہ تعلقات بہتر ہوں گے، عوامی سطح پر تعلقات بہتر ہوں گے۔ سیمینار سے جو ایک اہم خطاب تھا وہ معروف تاجر ہیں، ایکسپورٹر ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہیں پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے ڈپٹی چیئرمین ہیں ضیاء الحق سرحدی صاحب۔
انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارت کا حجم تھا وہ 2.5 ارب سے زائد تھا، لیکن کم ہوتے ہوتے وہ 80 کروڑ سے کم ہو گیا، کیونکہ اتنے مشکلات ہیں کہ اب وہ تجارت کے لیے کوئی بھی ایگری نہیں ہوتا، اور لوگ اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں راستے میں جو ہیں، سہولیات کا فقدان ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ اگر ہم دونوں ممالک کوشش کریں تو یہ تجارت ہم بڑھا سکتے ہیں، جس سے نہ صرف دونوں ممالک کا فائدہ ہوگا بلکہ عوام کا بہت فائدہ ہوگا۔ یقیناً اس کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں ان کو روزگار ملے گا، وہ کام کریں گے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارت ہے اس کو بہتر بنایا جائے، سہولیات دی جائیں، ٹرانسپورٹرز کو سہولیات دی جائیں۔ اسی طرح وہاں پہ جو انٹری ایگزٹ ہے وہاں پہ کافی سہولتوں کا فقدان ہوتا ہے۔ انہوں نے 2-3 چیزیں جو اس میں اٹھائی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے سہولیات ہونی چاہیے، یعنی وہ سامان جو کہ افغانستان کے لیے آتا ہے اور پاکستان کے تھرو آتا ہے، یعنی کراچی آتا ہے، کراچی سے پھر کراچی پورٹ سے ہوتے ہوئے پشاور سے افغانستان جاتا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے جو ہے نا بہتر سہولیات فراہم کریں، کیونکہ دیکھیں پاکستان کو ایک مواقع ایسا مل چکا ہے، ایسے چانسز ہیں، ایسی ایک وہ ہے کہ افغانستان چونکہ لینڈ لاک ہے، وہاں پہ کوئی سمندر نہیں ہے، تو ان کی تمام تجارت پاکستان کے تھرو ہوتی ہے، تو پاکستان اس کے اندر اپنا رول پلے کر سکتا ہے، اور بڑی اس میں جو ہے آسانی ہو جائے گی اگر اس کو ٹرانزٹ ٹریڈ کو بہتر کیا جائے۔ ویزا پالیسی پر انہوں نے بات کی کہ جی ویزا پالیسی جو ہے بہتر ہونی چاہیے، افغان جو تاجر ہیں، افغان جو بزنس مین ہیں ان کو آنا چاہیے، پاکستانیوں کو جانا چاہیے، وہاں سے پھر یہاں پہ جو ہے اگر وہ لوگ آتے ہیں سیاحت کے لیے آتے ہیں، ہیلتھ فیسلٹی کے لیے آتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے آتے ہیں، تو ان کو ویزے ملنے چاہیے تاکہ وہ پاکستان میں آئیں، ایجوکیشن حاصل کریں، اور یہاں وہ کسی اسکل ویزے کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں، یا علاج کے لیے آنا چاہیں تو وہ انہوں نے اس پر کافی زور دیا۔ ضیاء الحق سرحدی صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ بارڈر مینجمنٹ کو بہتر کیا جائے، یعنی بارڈر پہ جو مشکلات ہیں وہاں سے جب لوگ آتے ہیں تو وہاں بارڈر پہ ان کو کافی تنگ کیا جاتا ہے، اور پھر یہاں سے جب جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایشوز یہی ہوتی ہیں، وہاں پہ انٹری ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اس پر بڑا کھل کے بات کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ضیاء الحق سرحدی صاحب کی ان باتوں پر حکومت کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ سے کوشش یہ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت بہتر ہو، ٹرانزٹ ٹریڈ بھی بہتر ہو، اس سے پاکستان کو ایک سورس ہے انکم کا۔ تو ضیاء الحق صاحب یہ بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب یہاں سے تجارت ہوگی تو یقیناً یہاں سے وہ پیٹرول بھی ڈالیں گے، وہاں ڈیزل بھی استعمال کریں گے، یہاں پہ ہوٹل بھی استعمال کریں گے، یہاں پہ وہ کھانا پینا بھی کریں گے، یہاں پہ رہائش بھی لیں گے، تو ٹرانزٹ میں بھی بہت زیادہ پاکستان کا فائدہ ہے۔ ساتھ ساتھ وہ تجارت پر زور دیتے ہیں کہ اگر یہ ہم لے جائیں تو اس کا وہ بتاتے ہیں والیوم جو ہے ہم 5 ارب ڈالر تک لے جا سکتے ہیں۔ 5 ارب ڈالر اگر ہم تجارت پہ زور دے دیں تو میرا خیال میں کہ یہ کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ تمام اسی طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے جو تجاویز ضیاء الحق صاحب نے دی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تاجروں کو، ڈرائیوروں کو بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں جب وہ پاکستان آتے ہیں یا واپس جاتے ہیں، تو حکومت کو یہ چاہیے کہ جی ڈرائیوروں کے لیے جو ایشو ہے نا کہ جی وہاں سے جو ڈرائیور آتے ہیں، پہلے کہا گیا تھا جی ڈرائیور کو ہم ویزا ہونا چاہیے، پھر بتایا گیا کہ نہیں وہ اس طرح آئے، تو یہ ایک سسٹم بنا دینا چاہیے جو تاجر وہاں سے آتے ہیں، ساتھ میں جو ڈرائیور آتے ہیں ان کو بھی سہولیات فراہم کرنی چاہیے، اور یہ اسی طرح پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو افغان مہاجرین کا معاملہ ہے تو فی الحال یہ دسمبر 2025 تک تو یہ حل ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ مجھے اجازت دیں، آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔